بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم۔ میں علم بیان کے لیکچر نمبر 3 کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ علم بیان کیا ہے۔ علم بیان دراصل وہ علم ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک ہی بات کو کئی طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔ اور علم بیان کی 4 صورتیں زیادہ تر زیر بحث آتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی صورت جو ہے وہ ہے تشبیہ کی۔ تشبیہ، اس کے بعد دوسری صورت ہے استعارہ کی، اور تیسری صورت ہے مجاز مرسل کی۔ مجاز مرسل آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے، مجاز مرسل پہ بات شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ استعارہ کیا ہے۔ استعارے کی رٹی رٹائی نصابی اور جو کتابی تعریف ہے وہ ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کسی لفظ کا اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہونا کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ اس طرح تو بات اس طرح ایک عام قاری کو تو نہیں سمجھ آتی۔ بہرحال اس کے لیے بنیادی یہ ہے کہ جب ہم مشترکہ اوصاف کی بنا پر ایک چیز کو بے ہی دوسری چیز کہہ دیتے ہیں یا براہ راست کوئی دوسری چیز کہہ دیتے ہیں، وہ استعارہ ہے۔ تو استعارے میں جو ہے وہ تشبیہ، حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ مجاز مرسل کی تعریف ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ استعارہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مثلا روٹی کا مسئلہ بہت عام ہے، اس میں ایک روٹی مراد نہیں بلکہ روزگار مراد ہے۔ تشبیہ کے علاوہ یہ تعلق کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے اس میں یہ جو تعریف ہے، یہ بات پوری طرح سے واضح تو نہیں ہو پا رہی۔ بہرحال اس کو ہم واضح کرتے ہیں کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو، اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اگر تشبیہ کا تعلق نہ ہو، کوئی اور تعلق ہو، کوئی اور قرینہ ہو، تو اس کو ہم مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مثلا اس مثال دی گئی ہے کہ روٹی کا مسئلہ بہت عام ہے۔ اب ہمارے ہاں گھروں میں ایک روٹی پکتی ہے جس کو چپاتی وغیرہ، نان وغیرہ، وہ ایک روٹی گول جو ہوتی ہے۔ اب یہ اس سے مراد، اس جملے میں اس سے روٹی سے مراد وہ روٹی نہیں ہے، بلکہ روٹی سے مراد روزگار ہے۔ روٹی کا مسئلہ بہت عام ہے، یعنی روزگار کا مسئلہ بہت عام ہے۔ اس کو جز کہہ کے کل مراد لیا گیا، تو مجاز جو مرسل ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان صورتوں پہ بھی ہم ساتھ ساتھ بات ضرور کریں گے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جو پہلی صورت ہے وہ جز بول کر کل مراد لینا، یعنی کوئی ایک جز بولا جاتا ہے، اس سے مراد کل ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا ایک شعر پڑھتے ہیں، ایک شعر کی مثال دیتے ہیں جس سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی، یعنی جز بول کر کل مراد لینا۔ سنگ پھینکے ہے میری قبر پہ گل کے بدلے، سنگ پھینکے ہے میری قبر پہ
گل کے بدلے گالیاں دے ہے پس مرگ بھی کل کے بدلے. جز بول کر کل مراد لیا گیا، یعنی کہ یہ جو کل ہے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے. اب کل سے ہم سورہ اخلاص مراد لیتے ہیں، یعنی کل ہو اللہ احد. لیکن یہاں جو یہ جو شعر ہے اس میں کل سے مراد سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہے. یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو روایت ہے کہ ہم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو یہاں جز بول کر کل پوری دعا مراد لی گئی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. پھر علم بیان اس کی مجاز مرسل کی دوسری صورت جو ہے وہ ہے کل بول کر جز مراد لینا. مثلا بعض اوقات کل بولا جاتا ہے، اس سے مراد جزو ہوتی ہے، جزو ہے. مثلا جو لفظ کل کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے جز کے معنوں میں استعمال کرنا. میں نے قلم بازار سے خریدا. اب ظاہر ہے جب ہم بازار جاتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتی کہ ہم پورے بازار سے قلم خریدتے ہیں. کوئی ایک دکان ہے، کوئی ایک بک ڈپو ہے جس سے ہم قلم خریدتے ہیں، تو گویا کل بازار کہہ کر جز کوئی دکان مراد لینا، یہ بھی علم بیان کی ذیلی شکل مجاز مرسل کی ایک صورت ہے. اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے. یہاں بازار سے مراد دکان ہے، کل بول کر جز مراد لیا گیا. آگے بڑھتے ہیں ہم. علم جو بیان ہے اس میں ظاہر ہے 4 چیزیں زیر بحث لائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک مجاز مرسل بھی ہے. اور اس کی ذیلی صورتوں میں ہم نے ابھی تک کل بول کر جز اور جز بول کر کل مراد لینا ہے، اس پہ بات کی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. تو سبب بول کر مسبب مراد لینا. سبب بول کر مسبب مراد لینا. مثلا بادل خوب برسا. بادل تو نہیں برستا، بادل بارش برسنے کا سبب ہے. تو گویا سبب بول کر مسبب مراد لینا بھی مجاز مرسل کی ایک صورت ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں. تو مسبب بول کر سبب مراد لینا. مثلا چولہا جل رہا ہے. چولہا نہیں جلتا بلکہ چولہے میں کوئی ایندھن ہے، لکڑی ہے، تیل ہے یا گیس ہے، وہ جلتی ہے. تو چولہا جل رہا ہے. مسبب سبب کے بعد یعنی آگ مسبب ہے. اور مثلا اس کو اور مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں. مثلا لکڑیاں آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے. آگ نہیں جلتی بلکہ جلتی کون؟ لکڑیاں جل رہی ہوتی ہیں یا ایندھن جل رہا ہے. آگے ہم پھر بڑے مزید اس کی صورت اگر دیکھیں تو ظرف بول کر مظروف مراد لینا. ظرف یعنی برتن. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ بوتل پی لو. اب بوتل تو نہیں پی جاتی، بوتل کے اندر کوئی لیکوڈ ہے، کوئی مائع چیز ہے، وہ ہم پیتے ہیں، وہ جوس وغیرہ ہے وہ پیتے ہیں. تو اس میں یہ مثال دی گئی ہے. مثلا فوارہ ابل رہا ہے. فوارہ نہیں ابلتا بلکہ پانی ابل رہا ہے، پانی باہر نکل رہا ہے. اور پھر آگے بڑے مظروف بول کر ظرف مراد لینا. ہم کہتے ہیں کہ پانی آگ پر رکھ دو. پانی تو آگ پر رکھیں گے تو بجھ جائے گی ظاہر ہے. تو پھر سالن ڈھانپ دو سے مراد سالن کا برتن ہے. تو یعنی مظروف جو کچھ کسی برتن کے اندر موجود ہے، مظروف بول کر ظرف مراد لینا. بس ہم کہتے ہیں سالن آگ پر رکھ دو، تو سالن نہیں بلکہ وہ برتن جس میں سالن ہوتا ہے وہ آگ پر رکھا جاتا ہے. اچھا، علم بیان کی صورتوں پہ بات جب ہم مزید کرتے ہیں
اس میں ایک مزید جو بنتی ہے ہمارے ہاں صورت، وہ یہ بنتی ہے مستقبل کو موجودہ حالت سے تعبیر کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مثلا MBBS کر رہا ہے، ابھی وہ پہلے سال میں ہے، ہم اسے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں، یا کوئی PhD اسکالر ہے جو کہ کورس ورک کر رہا ہوتا ہے، تو ہم مستقبل کی حالت کی نسبت سے ہم موجودہ زمانے میں اس کو اسی نام سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اس کی پھر یہ صورت بھی ہے۔ اچھا، تضاد کا علاقہ مراد ہونا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہا جو جاتا ہے اس کے الٹ مراد لیا جاتا ہے، مثلا بخیل کو آتم کہنا یا ایمو کو افلاطون کہنا۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود و پشما کا پشما ہونا۔ یہاں زود و پشما سے مراد دیر پشما، یعنی بہت دیر بعد پریشان ہونا۔ تو بعض اوقات ہم کسی شخص کو کہہ دیتے ہیں تم بڑے بیوقوف ہوتا ہے وہ، یا اس کی جو گفتگو ہے وہ اپنی ذہنی سطح سے زیادہ وہ اس کی گفتگو وہ کر رہا ہوتا ہے یا وہ دعویٰ کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں تم بڑے افلاطون بن رہے ہو۔ تو یہ کچھ مجاز مرسل کی جو گفتگو تھی، اب اس میں کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ چلیں بنیادی مبادیات کو اس میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اسے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، بہت شکریہ۔